1,00,000 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2,00,000 ہیں تو 2 سے 2,00,000 4,000. ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے. ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں 2% یا 2.5% نا. یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1,00,000 پہ 7,000. 1,00,000 پہ 7,000 ریٹ ہے تو 7% آپ 1,00,000 پہ کما رہے ہو. یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے, 200 پہ 5 روپے, 1,00,000 پہ 2,500, 2,00,000 پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے, سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا, فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے, اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات. یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں کر کے مٹاتے ہیں نا, تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا, ایک چیز لکھے ہی نہیں, لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا, تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی, اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا, فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا, کچھ بھی, تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے, میں یہاں کیا کرتا رہوں گا, اس کو ریموو کرتا رہوں گا, تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے, مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے, اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا, اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے, برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے, ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں, بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7
کونپلیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا, اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے, ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا, اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا, اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ, تو یہ بڑھتا چلا, گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو, سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں, بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی, کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے, جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا, بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال, اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے, بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا, یاد ہے نا, تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا, لا تو کی فیوکا علیک, روکو مت, اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا. تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے, گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتا ہے کیا ہے, میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے, ایک گھر, 2 گھر, 3 گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو, ایک کیا ہے, خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو, اتنے افراد کے لیے اتنے چاول, آج 4 مگے ڈالیں, 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں, 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو. ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ, جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی. تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھیں, جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی. جیسے بریانی بنانی ہے بھائی, اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے,
उस दिन इतना डाला था तो चावल क्या बने थे मजेदार, अब ऐसा ना उससे ज्यादा डाल दें या उससे कम। तो हर चीज में लिखने का हिसाब, हर वक्त अपने पास एक डायरी। अब तो मोबाइलों में भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं। देखो मेरे मोबाइल में मैंने एक डायरी बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है उसमें। मैंने ये नोट, इब्राहिम को 100 रुपए दिए। मेरा छोटा बेटा इब्राहिम है ना, साइकिल खराब हो गई थी, मैंने उसको 100 रुपए पकड़ा दिए साइकिल ठीक करने के लिए, इसमें डाल दिए मैंने। क्यों डालें, खूब 100 रुपए की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में नहीं है। वजह उसकी है, मुझे हिसाब दे। वो वजह इसकी क्या है, हिसाब क्यों मांगूंगा मैं? अभी से आदत पड़े पैसे वापस करने की। नहीं यार ये बात, भाई 100 रुपए का क्या मसला है, 4000 की साइकिल दिला सकता हूं मैं उसको ठीक है ना, तो 100 रुपए का हिसाब रखना क्यों जरूरी है? मुमकिन है कोई देखे तो बोले यार मुफ्ती साहब कितने कंजूस हैं, बच्चों से 100 रुपए का हिसाब भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये जो पैसे बचे वापस करना भूलता है या नहीं भूलता। अगर भूलता है तो मैं पकड़ूंगा। क्या आपको जब मैंने पैसे दिए थे तो आपने वापस क्यों नहीं? अभी से नहीं पकड़ा तो कल ये लाखों लाख रुपए भी देना भूल जाएगा।